پوری دنیا میرے خلاف بولے گی لیکن یہ بندہ میرے خلاف نہیں بولے گا. ہوتا ہے نا, ٹرسٹ لیول ہوتا ہے نا, اتنا یقین ہو جاتا ہے نا کسی کو کہ یار پوری دنیا ایک طرف ہو سکتی ہے, یہ میرے خلاف نہیں ہو سکتا. سورہ یاسین کی تلاوت میں نے بھی کی, تو جب یہ آیات آئی نا تو ایک عجب کیفیت میرے دماغ اور دل پہ طاری ہو گئی تھی. کیونکہ جب بندے کو قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آئے تو رب کا فرمان سمجھ میں آئے نا, تو وہ کیفیت بھی بنتی ہے کہ یہ بات کیا چل رہی ہے. حالانکہ ترجمے سے نہیں تھا, قرآن پاک پڑھ لیتے, ہم تلاوت سورہ یاسین کی سنا رہے تھے نوافل کے بعد. لیکن جو منظر بیان ہوا ہے نا وہ سمجھنے کے قابل ہے. یہ منظر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آیت کا ٹرانسلیٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. بندے کا کوئی چاہنے والا ہو نا, پکا عقیدت مند ہو, محبت کرنے والا, اس کے انڈر میں رہنے والا, اس کے ماتحت ہو, اس کی بات مانتا ہو, اس کے اشارے پہ چلتا ہو, اس کی ابرو کا اشارہ بھی سمجھتا ہو, اس کی منشا بھی سمجھتا ہو, اس کا مزاج بھی سمجھتا ہو, تو وہ بندہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میرے خلاف بولے گی لیکن یہ بندہ میرے خلاف نہیں بولے گا. ہوتا ہے نا, ٹرسٹ لیول ہوتا ہے نا, اتنا یقین ہو جاتا ہے نا کسی کو کہ یار پوری دنیا ایک طرف ہو سکتی ہے, یہ میرے خلاف نہیں ہو سکتا. لیکن اب امیجن کرنا ہے, جو جملہ میں بولوں گا امیجن کریں آپ, تو پھر آپ کو اس آیت میں مثال سمجھا رہا ہوں ہماری ذہنی سطح کے مطابق, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اس آیت میں کیا درد بیان ہو رہا ہے, کیا عذاب بیان ہو رہا ہے. وہ بندہ کہ جس کے خلاف جانے کی امید بھی نہ ہو اور وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے تو کیسا درد اور بے بسی محسوس ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ وہ بندہ امید بھی نہیں تھی, گمان بھی نہیں تھا کہ یار یہ بھی کبھی میرے خلاف کھڑا ہوگا, وہ بندہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے آپ کی زندگی میں, تو کتنا دکھ ہوتا ہے, کتنا ٹوٹ جاتا ہے انسان, کتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ یار اس سے امیدیں تھیں یہی. اب سنیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہے, الیوم, وہ دن, خاص دن, قیامت کا دن, محشر کا دن, نختم علی افواہہم, تمہارے لبوں پہ, تمہارے منہ پہ مہرے لگ جائیں گی. بندہ دن یہاں سوچے کہ میں تو منہ سے وضاحت دے دوں گا, میں نے یہ نہیں کیا نا, مہرے لگیں گی. فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے, تمہارے ہاتھ بولیں گے. تمہاری بے بسی کہ کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ یہ میرے ہی ہاتھ میرے خلاف بولیں گے, وہ بندے جو تمہارے خلاف تمہاری زندگی میں بولے تم ٹوٹ کر رہ گئے, یہ ہاتھ تمہارے ہوں گے لیکن رب کے حکم سے تمہارے ہی خلاف بولیں گے, تمہارے ہی خلاف بولیں گے. فرمایا الیوم نختم علی افواہہم, تمہارے لبوں پہ مہر لگی ہوگی, تم کچھ نہیں بول پاؤ گے. فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے, وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, تمہارے پیر بھی گواہی دیں گے. کس چیز کی گواہی دیں گے مالک؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, جو تم نے کیا ہوگا سب تمہارے ہاتھ پیر بتائیں گے. یہ قیامت کا منظر ہے, یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں کیے کا حساب دینا ہوگا. آج جو کسی کے ساتھ زیادتی کی, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی, کسی کا حق مارا اور پردے ڈال کے گناہ کرتے رہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں, رب فرماتا الیوم نختم علی افواہہم, بندے وہ وقت آنے دے. پھر کیا ہوگا؟ تیرے منہ پہ مہر لگی ہوگی. جس زبان سے تو اپنے عیبوں کو چھپا لیتا ہے, دوسروں کی برائیاں بیان کرتا ہے نا, یہی منہ بند ہوگا. تیرے ہاتھ بھی بولیں گے, تیرے پیر بھی بولیں گے. اتنا دردناک یہ منظر ہے نا, اگر ہم اسے محسوس کریں کہ انسان بے بس ہوگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرا ہاتھ بھی میرے خلاف اور میرے پیر بھی میرے خلاف. تو اس منظر سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو چاہیے اس شب میں اپنی زندگی کا فیصلہ کریں, اس رات میں, مبارک رات میں اپنی زندگی کو بدلیں. کیوں بدلیں؟ کیونکہ یہ بدلنے والی راتیں ہیں.